پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اس نے روتے ہوئے کہا تو بہت باوفا بی بی ہے، محبت کرنے والی بی بی ہے، اطاعت و فرما برداری کرنے والی بی بی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے کینسر ہے اور کینسر آخری اسٹیج پر ہے۔ ڈاکٹروں نے صرف 1 مہینے کی مہلت کا کہا ہے کہ 1 مہینے کی آپ کے پاس مہلت ہے، اس کے بعد آپ کو مر جانا ہے۔ کہا دوا؟ کہا ڈاکٹروں نے کہا ہے تمہاری کوئی دوا نہیں ہے، تمہارا کینسر آخری اسٹیج پر ہے۔ یہ رونے لگا، آہو بکا کرنے لگا۔ لڑکی نے کہا آپ روئے نا، میرے پاس آپ کی بیماری کا علاج ہے، میں آپ کے لیے دوا تیار کروں گی اور آپ کو دوا دوں گی، آپ صحیح ہو جائیں گے، صحت مند ہو جائیں گے۔ شوہر کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے معلوم ہے، میری ملانی نے، میری جو ہے سہیلی کی ماں نے مجھے ایک دوا سکھائی ہے، وہ دوا کینسر کے مریض کو اگر دی جائے تو کینسر کا مریض بھی ٹھیک اور صحت یاب ہو جاتا ہے۔ شوہر نے محبت میں آ کر کے کہا میرا اپنا تخیل یہ ہے کہ شوہر نے نہیں بلکہ اللہ نے اس کی زبان سے کہلوایا اگر میں ٹھیک ہو گیا ساری زندگی تمہاری بات پر لبیک کہوں گا اور تم جو کہو گی اسے پورا کروں گا۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے، اپنا وعدہ یاد رکھیے گا۔ لڑکی رات کی تنہائی میں، رات کے سناٹے میں، رات کے اکیلے پن میں مصلی پر کھڑی ہوتی ہے، نماز پڑھتی ہے، رب سے دستبردار کرتی ہے، اے ربا میرا شوہر دوسرے کمرے میں ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی امید سے ہوں، اللہ تو مجھے خوشی دینا چاہتا ہے۔ میرا سب سے بڑا سوچنا یہ ہے اور سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ اس بچے کا کیا ہوگا۔ میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہے، اسلام کو چھپایا ہے، لیکن یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو اسے کیسے میں ایمان سے وابستہ کروں گی اور کیسے اسلام سے وابستہ کروں گی۔ ربا میرے شوہر کو صحیح کر دے، اگر یہ صحیح ہو گئے، انہوں نے وعدہ کیا ہے میں جو کہوں گی وہ کریں گے۔ اس نے دعا کی، مصلی اٹھا لیا۔ لڑکی کہتی ہے میں نے ملانی کو دیکھا تھا، ان کے پاس مریض آتے تھے، پانی پر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر کے ملانی دیتی تھی اور مریض صحت یاب ہو جاتے تھے۔ میں نے بھی یہی کرنا شروع کیا، روز پانی لو، پانی پر سورہ فاتحہ پڑھو، اپنے شوہر کو پلاؤں۔ شوہر کہتا یہ کیسی دوائی ہے، اس کا ذائقہ تو بدلا ہی نہیں ہے، گولیاں نہیں ہیں، سیرپ نہیں ہے، اگر آپ نے دوائی پانی میں ملائی ہے تو پھر پانی کا ذائقہ تبدیل ہونا چاہیے تھا، پانی کا رنگ تبدیل ہونا چاہیے تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لڑکی بی بی کہتی آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے، یہ دوا ہے، آپ کا ذائقہ کینسر کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، اس لیے آپ کو دوا کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ نظام دیکھیں، اللہ کی طاقت و قدرت دیکھیں، قرآن کا معجزہ دیکھیں اور قرآن کی بلندی اور عظمت دیکھیں۔ 1 مہینہ پانی پلاتے ہوئے گزر گیا، دوسرا مہینہ بھی گزر گیا، جب تیسرا مہینہ شروع ہوا شوہر سوچنے لگا 1 مہینے کی مہلت تو کہا تھا، 1 مہلت کی زندگی ہے، ڈاکٹروں نے اعلان کیا تھا، اب تو 2 مہینے پورے ہو گئے ہیں، تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ اپنے بدن میں طاقت اور
صحت کے جذبات محسوس کرتا ہے، اللہ کا نظام یہ پھر ہاسپٹل پہنچتا ہے اور اس سے بڑے ہاسپٹل پہنچتا ہے، اس کے چیک اپ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، دل کی تختی پر لکھنا اور قرآن کی عظمت کو، قرآن کی بلندی کو، قرآن کی حقانیت کو اور قرآن کے معجزے کو دل کی تختی پر لکھنا۔ ڈاکٹروں نے رپورٹ دی کہ تمہیں تو کبھی کینسر تھا ہی نہیں، تمہارا جسم کینسر سے بالکل بری ہے، تمہیں کسی زمانے میں کسی وقت میں کینسر ہوا ہی نہیں اور کینسر کے اجزا بھی تمہارے جسم میں نہیں ہیں۔ یہ رپورٹیں ہاتھ میں لیتا ہے، گھر پہنچتا ہے، خوشی خوشی گھر میں داخل ہوتا ہے، بیوی پوچھتی ہے رپورٹوں میں کیا آیا؟ اس نے خوش ہو کر کے کہا کہ اب تو کینسر کے اجزا بھی میرے جسم میں نہیں ہیں، اور یہ خوشی خوشی بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ بیوی نے کہا آپ کو یاد ہے آپ نے وعدہ کیا تھا اگر میں صحت مند ہو گیا تو جو میں کہوں گی وہ کرو گے؟ کہا مجھے یاد ہے۔ کہا پھر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا میں تیار ہوں، بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا آپ کلمہ پڑھیں، آپ ایمان قبول کریں، آپ اسلام کو قبول کریں۔ یہ اوپر سے نیچے تک گھر والی کو، بیٹی کو، لگتے جگر کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا تم ہوش میں تو ہو نا؟ اسلام قبول میں کروں، ایمان قبول میں کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے آپ قبول کریں اسلام۔ اور پھر ساری کہانی کیسے اس نے قرآن پڑھا، کیسے اس نے اسلام کو قبول کیا، کیسے اس نے دعا کی اور کیسے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر کے پانی پلایا، یہ ساری باتیں اس کے سامنے رکھی۔ اللہ کا نظام جو کل تک اسلام کا، نبی کا، قرآن کا، مسلمانوں کا دشمن تھا، اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگا واقعی میں نے سمجھنے میں بہت دیر کر دی ہے۔ اس نے کہا کلمہ پڑھاؤ۔ لڑکی نے، بیوی نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس نے کلمہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو ایمان کے، اسلام کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ شوہر نے بیوی سے کہا میں جس کمپنی میں نوکری کرتا ہوں، اگر کمپنی کے لوگوں کو پتا چلا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو مجھے تانے دیں گے، منہ پر پھٹیاں کسیں گے اور مجھے کمپنی سے نکال دیں گے۔ بیوی نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے جملے سنو اور سوچو ہم کہاں ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے تو کہا ایک نہ